علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح و شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ خود غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا خود نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں بیان ہو رہی تھی کہ خود بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر خود نے بتایا، میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدائے واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ ملکہ سبا کو خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ خود آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ حضرت سلیمان کا جواب۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، دربار والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر نے کہا، میں آنکھ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ ملکہ سبا کا قبول اسلام، اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔ ازواج۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجات تھیں، جس کا ثبوت صحیح بخاری کی مندرجہ ذیل حدیث سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں قتال کرے گا۔ تو فرشتے نے کہا، انشاءاللہ کہہ لو۔ انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس رات سب کے پاس گئے اور ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا، صرف ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
फरमाया कि अगर वो इंशाअल्लाह कह लेते तो ऐसा ना होता और उनकी जरूरत को पूरा करने का बायस बन सकता था। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1654 में 90 औरतों का जिक्र है। और एक और रवायत जिसे इमाम बुखारी ने जहाद के लिए औलाद तलब करने के बाब में तालीकन जिक्र किया है, उसमें 99 औरतों का जिक्र है। वफात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नों की एक बड़ी जमात बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मसरूफ थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आन पहुंचा। आप एक लाठी के सहारे खड़े हो गए और इंतकाल फरमा गए। जिन्नों को आपकी मौत की खबर न हुई और वो अपने काम में लगे रहे। आखिर एक अरसे के बाद जब उनकी लाठी को दीमक ने चाट लिया तो वो बोदी होकर टूटकर गिर पड़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो लाठी के सहारे खड़े थे वो भी गिर पड़े। उस वक्त जिन्नों को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत से इंतकाल कर चुके हैं। आपका मजार 3 जगहों पर मौजूद है। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन, बहीरा तिब्रिया फलस्तीन, करगरिस्तान। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका जिक्र है। सूरह इनाम की आयत 85 में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आपका नाम आया है और कुरान ने चारों को सोलेह कहा है। सूरह साफात आयत नंबर 123 में आपको रसूलों में शुमार किया गया। फिर आया 124 से 129 तक आपका मुख्तसर किस्सा है कि आपकी कौम बाल नामी बुत को पूजती थी। आपने उसे खुदाए वाहिद की परस्तिश के लिए कहा। उसी सूरत की आयत नंबर 130 में आपको आले यासीन भी कहा गया है, मगर मुतरजमीन और मुफस्सरीन ने आले यासीन को इलियास ही लिखा है। आप ही की सफात से मुतसफ्फिफ एक पैगंबर का नाम बाइबल में इलिया है। मुफस्सरीन का ख्याल है कि बाइबल के इलिया दरअसल कुरान के इलियास ही हैं। शौलबी और तिबरी वगैरह ने आपके तफसीली हालात लिखे हैं जो ज्यादातर इसराइलियत से माखूज हैं। बाज उलमा के नजदीक इलियास, इदरीस और खिजर एक ही शख्सियत के 3 नाम हैं। आम रवायात के मुताबिक आप इसराइली नबी थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मबऊस हुए। मौरखीन ने आपका नस्बनामा इलियास बिन यासीन बिन फखास बिन यकजा बिन हारून लिखा है और आम ख्याल यही है कि आप मुल्क शाम के बाशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गए थे। यहूदियों और मुसलमानों का अकीदा है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे और खुश्की पर मुसलमानों की रहनुमाई करते रहेंगे। तरी पर रहनुमाई के लिए हजरत खिजर को मामूर किया गया है। आपके बारे में 3 कौल हैं। आसमानों पर उठा लिए गए, बैतुल मुकद्दस से अल खलील जबरून के रास्ते में दफन है, वो अलबक में दफन है।